बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान होने वाले राबते की। आसिफ जरदारी ने पंजाब में सियासी तब्दीली के लिए PDM की सरगर्मियां रुकवा दी हैं। ज़राए का दावा है कि PP रहनुमा को लगता है परवेज़ इलाही इमरान खान की फरमाइश पर असेंबली नहीं तोड़ेंगे। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में सियासी तब्दीली के लिए PDM की सरगर्मियां रुकवा दी हैं। अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि ये तमाम तर मामलात, किसको मनाना है, किसको बुलाना है, किससे मुशावरत करनी है, ये सारे मामलात आसिफ अली जरदारी को सौंपे गए थे। तो इस वक्त वो लीड कर रहे हैं और उनकी जानिब से बात सामने आ रही है कि आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में सियासी तब्दीली के लिए PDM की सरगर्मियां रुकवा दी हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी रहनुमा को ऐसा लगता है कि परवेज़ इलाही इमरान खान की फरमाइश पर असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में इनकी जानिब से ये कहा गया था कि 4 माह हैं, अभी आराम से बैठेंगे, कुछ नहीं होने वाला 4 महीने तक। तो शायद शाज़े भी कहा जा सकता है यही सारी वजूहात हैं जिनको देखते हुए ये बड़ा अहम फैसला लिया गया है। इस पर गौर किया जा रहा है। बिल्कुल, इस पर गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन को ये भी बताएं कि नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को आसिफ जरदारी की राय से आगाह भी कर दिया है। परवेज़ इलाही इमरान खान की फरमाइश पर असेंबली नहीं तोड़ेंगे। आसिफ जरदारी पुरएतमाद हैं, वो ये कह रहे हैं। साथ में नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत अपनी पूरी तवज्जो मईशत बहाली पर मरकूज रखे। आपको बताते चले कि खबर ये सामने आ रही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी के दरमियान होने वाले राब्ते की ये खबर है। आसिफ जरदारी ने पंजाब में सियासी तब्दीली के लिए PDM की सरगर्मियां रुकवा दी हैं। जावेद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद फारूकी, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, क्या बता सकते हैं इस बारे में आप मजीद? जी देखिए, हमारे बहुत ही मुतबर ने बताया है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान पिछले 2 रोज के दौरान जो राब्ते हुए हैं उसमें जो मुशावरत हुई है खासतौर पर पंजाब के हवाले से, उसमें जायजा लिया गया कि परवेज़ इलाही क्या असेंबली तोड़ते हैं और क्या उन्हें इत्मीनान का वोट लेने के लिए गवर्नर कहें या तहरीक अदम इत्मीनान जमा कराई जाए। तो हमारे ज़राए ने बताया कि इस हवाले से आसिफ अली जरदारी ने ये नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि अभी फौरी तौर पर पंजाब असेंबली के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान ना जमा कराई जाए, क्योंकि उनके अपने राब्ते जो हैं काफिली के साथ, उसमें ये बात उन्हें इस हवाले से पूरे एतमाद हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान की फरमाइश पर पंजाब असेंबली नहीं तोड़ेंगे। और ऐसी सूरत में पंजाब असेंबली के में वहाँ पर तहरीक अदम इत्मीनान जमा करवाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद को पहल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इस मुशावरत के बाद मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसके साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ उनका, और उस राब्ते में उन्होंने उन्हें हिदायत की कि आप अपनी तमाम तवज्जो जो है वो मईशत की मजबूती पर मरकूज रखें। ठीक है, उन्होंने कहा कि तमाम तर तवज्जो आपकी मईशत की मजबूती पर होनी चाहिए। फिलहाल इस बात को बाद में देखेंगे। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। तामीर और तरक्की अमल से होती है, नारों और धरनों से नहीं। वज़ीर आज़म ने मुखालिफिन को पैगाम दे दिया है। मंगला में तकरीब से खिताब में कहा, जो हो चुका वो हो चुका, आगे बढ़ना चाहिए, रोने धोने और तमाशा लगाने से कुछ नहीं होगा। अवाम ने बहुत खून बहा दिया, अब हुक्मरानों की बारी है। हमें कौलो फेल में तजाद खत्म करके मुल्क की तरक्की के लिए कशकोल तोड़ना होगा। तामीर और तरक्की वो अमल से होती है, मुसलसल अमल से, नारों से और धरनों से नहीं होती, खराबी से नहीं होती। जो हो चुका वो हो चुका, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा, तमाशा लगाने से कुछ नहीं बनेगा और मरसिए पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा। नारे ना लगाएं और अमल से कौम को साबित करें कि हम ये है हमारी परफॉर्मेंस। हम सबको इकट्ठा होना होगा, अपने इख्तिलाफात से बालातर होकर, अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी होगी। यही वो वाहिद तरीका है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का और इस कशकोल को तोड़ने का। कौलो अमल में जो हमारा जो तजाद है उसको ख़त्म करके इस कौम की हमें आबियारी करनी होगी। अपना खुद मुहासबा करना होगा, हमें बाहर की तरफ नहीं देखना, खुद अपने अंदर ये तवानाई, ये हिम्मत पैदा करनी होगी और मेहनत करनी होगी। उधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि ये साबित शुदा बात है कि इमरान खान झूठ बोलते हैं। उनके इक़्तिदार से जाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत जमहूरी तरीके से घर भेजी गई है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हमें विरसे में तकसीम दर तकसीम रियासत मिली, मईशत तबाही के किनारे पर मिली। खारजा पॉलिसी ने हमें तन्हा कर दिया था, अब मईशत बहाल कर रहे हैं।
दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा कि इमरान खान जिस तर्ज सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं वो आज की दुनिया में नहीं चलने वाली। इमरान खान के इक़्तिदार से जाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान मुश्किल में हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म से कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं। इमरान खान झूठ बोलते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एक सवाल पर कहा कि पार्लिमानी मुद्दत पूरी करेंगे। मखलूद हुकूमत पाकिस्तान के हर कोने की नुमाइंदगी कर रही है। सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद करने वाली बातों पर यकजा होना चाहिए, ना कि तक़सीम करने वाली बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि चीन से तवीलुल मुद्दत और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। मुल्क की 2 सूबाई असम्बलियों की मुमकिना तहलील के हवाले से कानूनी नुकात पर गौर के लिए तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक बार फिर आइनी माहिरीन को ज़मान पाक तलब कर लिया है। इसमें मज़ीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे क़ज़ाफ़ी भट्ट से। क़ज़ाफ़ी, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सेनेटर अली जफर को बुलवाया गया था जिनके साथ इमरान खान की तफसीलन इन नकात पर बात हुई कि अगर वो असेंबलियां तहलील करते हैं तो क्या गवर्नर राज या तहरीक अदम एतमाद को कोई ऐसी कानूनी नुक्ता बाकी रह गया है जो रुकावट बने या पीडीएम की तरफ से है। उस पर सेनेटर अली जफर ने जो है उनको ब्रीफ किया और ये बताया कि ऐसा कोई भी नुक्ता जो है वो नहीं है। मौजूदा सूरत हाल पीटीआई के हक में है। अगर असेंबलियां तहलील करते हैं तो ना तो गवर्नर राज आ सकता है और ना ही तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। इन तमाम नकात के ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग दी और ये तय किया गया कि असेंबलियां तहलील करने का जो फैसला है उस पर टाइम लिया जाएगा, लेकिन तारीख का तयन जो है वो चेयरमैन पीटीआई खुद करेंगे। ठीक है क़ज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को 4 माह के लिए खामोश करा दिया है। इमरान खान खुद नहीं चल सकते, वो इंतखाबी मुहिम क्या चलाएंगे? सईद गनी के मुताबिक पीटीआई की तवज्जो कराची की तरक्की पर नहीं है। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम से कोई मुकमुका नहीं हुआ, ये भी बता दिया। परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू सुन लिया होगा ना, वो कहते हैं भाई 3-4 महीने तो छोड़ देना, इमरान खान चल ही नहीं सकता, कंपेन कैसे चलाएगा भाई? तो उसने तो बिठा दिया उसको 4 महीने के लिए, कहता है प्लस्तर बांध के बैठ जाए। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का माजी बन चुका है। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, वक्त पर इलेक्शन होंगे और पीटीआई को बुरी तरह से शिकस्त होगी। अगर इमरान खान अपनी किसी बात पे कायम रह जाए तो फिर इमरान खान तो नहीं हुआ ना। इमरान खान दूसरा शेख रशीद है जो चवलें मारता है, ये हो रहा है, होता होता कुछ नहीं। मैं नहीं समझता कि इसको मुकमुका कहा जाएगा। तो पॉलिटिकल अलायंसेस बनाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। वो शायद इमरान खान की चवलों पे ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो सियासत को या शहर के मफादात को ज़्यादा अजीज़ नहीं रखते। इमरान खान की साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद और इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान का हालिया इंटरव्यू पार्लिमानी जमहूरियत पर हमलों का तसलसल है। उनकी सियासत का मकसद सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए रास्ता बनाना है। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इमरान खान का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, जनरल बाजवा पर डबल गेम खेलने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। उन्होंने हमें कहा पीटीआई वाला रास्ता बाइज़्ज़त है। आपको बताएं, इमरान खान की साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद और इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। साबिक आर्मी चीफ पर पीटीआई कप्तान के संगीन इल्जामात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा, इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। अपने मफाद के लिए इमरान खान मुल्क की बुनियादें कमजोर करने से भी बाज नहीं आ रहे। इमरान खान की सियासत का मकसद फकत हुसूल इख्तिदार है। खान साहिब के इंटरव्यू पर जहां हुकूमती सफ़ों से आवाजें आ रही हैं, वहीं उनके अपने भी इल्जामात की नफी करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले मोनिस इलाही भी इंकशाफ कर चुके कि काफ लीग ने जनरल बाजवा के कहने पर ही पीटीआई का साथ दिया, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं। इमरान खान के इल्जामात कोई नई बात नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक आर्मी चीफ को पहले भी जलसों में नाम लिए बगैर तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट के बाद बाकायदा नाम लेकर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक मरतबा फिर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि हमारा मुजरिम नैब का साबिक चेयरमैन है। आजकल एतराफ़ का ज़माना है। जावेद इकबाल भी इसका एतराफ़ कर लें कि जितना नुकसान उन्होंने और नैब ने इस मुल्क को पहुँचाया, किसी और ने नहीं पहुँचाया।
عمران خان نے، جسٹس جاوید اقبال نے، دوسرے جو عمران خان کے حواری تھے، انہوں نے 4 سال پورا زور لگایا. ایک پیسے کی کرپشن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی نہیں ان کو مل سکی. یہ جعلی مقدمے بنائے، عدالتوں میں کوئی ثبوت نہیں آ سکا. آج جو ملک کی معیشت ہے، جو ملک کے حالات ہیں، اس میں بہت بڑا عمل دخل اس خرابی کے اندر نیب کا ہے. اور ہمارا مجرم نیب کا چیئرمین جسٹس جاوید اقبال ہے. آج کل اعترافات کا بڑا موسم ہے. جسٹس جاوید اقبال صاحب یہ فرما دیں کہ یہ جھوٹے کیس ان سے کس نے بنوائے تھے. آج بھی کوئی سرکاری افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی میں نے کل نیب کے مقدمے نہیں بھگتنے. کابینہ جو مرضی فیصلہ کرے، وزیراعظم جو مرضی فیصلہ کرے، وزیر جو مرضی کہیں، آج ملک کا نظام نہیں چلے گا. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو اس ادارے کو ختم کریں. حکومت نے معیشت کو استحکام دیا ہے. معاملات جو ہیں یہ ایک دن میں حل ہونے والے نہیں ہیں. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. مشکل فیصلے کرنے ہیں، مزید بھی کرنے پڑیں گے. انہی سے معیشت آگے بڑھی سی، وہیں پہ مہنگائی کا حل ہے. اور اب آپ کو بتائیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لڑکھڑا گئی ہے. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 650 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ آ گئی ہے. مزید جانیں گے سید رضوان عالم سے. رضوان، کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں اس کی؟ دیکھیے، جیسے فنڈامنٹل کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ سینٹیمنٹس، خبروں پہ اور فور کاسٹ پہ چلتی ہے. اور اب یہ کوئی خبر تو رہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہے نوے جائزے میں تاخیر ہو رہی ہے. لیکن جب اس کی فور کاسٹ سرمایہ کار نکال رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب سال کا اینڈ ہے، پھر کرسمس کی چھٹیاں ہیں، اس کے بعد نیو ایئر کی چھٹیاں ہیں. تو یہ نوا جائزہ جو آئی ایم ایف سے اس پہ مذاکرات میں تاخیر جو ہے اب یہ آدھا سال ہی جو ہے قسط ملے گی. تو یہ چیز ہے. دوسری یہ کہ پاکستان کے پاس $6 ارب کے ذخائر ہیں اور یہ پاکستان کی جو بیرونی ادائیگیاں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عالمی سطح پہ کافی سوالات کھڑے کر دیے گئے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ سینٹیمنٹ خراب کر رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ کا. اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی گراوٹ ہے. ایک موقع پر 100 انڈیکس جو ہے وہ 600 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ کا بھی شکار ہو گیا تھا اور یہ 100 انڈیکس جو ہے وہ 41,500 پوائنٹس پہ آ گیا تھا. ان سب چیزوں کو لے کے سرمایہ کار انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے سرمایہ کار محتاط اس وقت طریقہ اپنائے ہوئے ہیں. بہت شکریہ رضوان عالم. بولٹن میں آگے دکھائیں گے کراچی کے ہاٹ سپاٹ. اور اب آپ کو لیے چلیں گے کھیلوں کے میدان میں. راولپنڈی ٹیسٹ پر پاکستان کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے. انگلینڈ کے 343 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے. کھیل کے آخری روز پاکستان نے 2 وکٹوں پر 80 رن سے اننگز آگے بڑھائی تو مجموعی اسکور میں صرف 9 رنز کے اضافے کے بعد امام الحق 48 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. سعود شکیل اور محمد رضوان نے محتاط بیٹنگ کی. سعود شکیل نے کیریئر کی پہلی نصف سینچری بنا لی. وہ 76 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ محمد رضوان نے 46 رنز بنائے. قومی ٹیم نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 5 وکٹوں پر 257 رنز بنا لیے تھے. پاکستان کو آخری سیشن میں میچ جیتنے کے لیے مزید 86 رنز درکار ہیں جبکہ انگلینڈ کو کامیابی کے لیے 5 وکٹیں گرانا ہوں گی. راولپنڈی اسٹیڈیم کی وکٹ پر تنقید کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف ملتان پہنچ گئے. پچ کی تیاری کا جائزہ لیں گے. اور ابھی خبر یہ ہے کہ انگلش کرکٹر لیام لیونگسٹن انجری کا شکار ہو گئے ہیں. پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں. انگلش کرکٹ بورڈ کے مطابق لیونگسٹن دائیں گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے ہیں. وہ منگل کو دوبارہ انگلینڈ روانہ ہو جائیں گے. ان کا ریہیب انگلینڈ میں ہوگا جبکہ سیریز کے لیے متبادل کھلاڑی کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ایبٹ آباد میں اسکول جانے والے بچوں کی چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹ گئی. بچے بیچ راستے میں 500 فٹ کی بلندی پر پھنس گئے. مقامی افراد، لفٹ آپریٹر اور امدادی ٹیم نے 1.5 گھنٹے کی کوشش کے بعد بچوں کو بحفاظت نکال لیا. عاطف قیوم کی رپورٹ. ایبٹ آباد کا علاقہ دھم توڑ، جہاں روزانہ 300 کے قریب بچے اسکول جلدی پہنچنے کے لیے دریا کو چیئر لفٹ کے ذریعے پار کرتے ہیں. آج صبح چیئر لفٹ پر اسکول کے بچے جا رہے تھے کہ آدھے رستے میں پہنچ کر لفٹ خراب ہو گئی، جس کے باعث 10 طالب علم 500 سے 600 فٹ کی بلندی پر 1.5 گھنٹے تک پھنسے رہے. مقامی افراد اور لفٹ آپریٹر نے ریسکیو کی مدد سے لفٹ ٹھیک کر کے بچوں کو بحفاظت نکال لیا. ہم صبح اسکول آئے تھے آج، تو اسکول میں آئے تھے تقریباً 8 بجے لفٹ پر پہنچے تو آدھے میں ٹوٹ گیا رسہ. لوگوں نے الزام لگایا 5 سال میں لفٹ خراب ہونے کا یہ تیسرا واقعہ ہے، لیکن انتظامیہ لفٹ کی مینٹیننس پر توجہ نہیں دیتی. 4-5 گاؤں ہیں، گڑھ، ٹوک، بوکڑے، جسوال، صدرہ، یہ سب گاؤں اس میں چلتی ہیں اور کم از کم 300 بچہ روزانہ صبح کو آتا ہے نا. تو یہاں جو ہے کہ اس کے سامنے نہ کوئی مڈل اسکول ہے
اور نہ ہی کوئی ہائی اسکول ہے. یہ دم توڑ آنا پڑتا ہے بچوں کو 12 کو پڑھنے کے لیے. اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے. تو یہ تقریباً 2-3 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے بچوں کے ساتھ. ریسکیو حکام کے مطابق رسی ٹوٹنے کے باعث لفٹ پھنس گئی تھی جسے اب ٹھیک کر دیا گیا ہے. ادھر پولیس نے لفٹ آپریٹر کو ہی حراست میں لے لیا. وزیر مملکت مصدق ملک اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. ان کی چمنی سے ہر وقت دھواں، صاف دھواں، کلین سموک جو انوائرمنٹلی ساؤنڈ ہو، لیکن بہرحال ان کی چمنیاں اور ان کی مشینیں ہر دم چلنی چاہیے. اور ہمارے جتنے بچے چاہے وہ ہائی اسکول ختم کریں یعنی 10ویں جماعت پاس کریں اور 12ویں جماعت پاس کریں یا کالج کریں یا یونیورسٹی کریں، ہر ایک کے لیے نوکری ہونی چاہیے، ہر ایک کے لیے. یہ ہے حکم وزیر اعظم کا. اب ہمارے محکمے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر یہ ہے وہ ویژن جو ہم نے پورا کرنا ہے تو ہماری جو ترقی کی شرح ہے اس کو تو بڑھنا ہوگا نا. یہ 1-2% کہ ہم کبھی 0 پہ چلے گئے، کبھی 2 پہ آ گئے، یہ تو سب رکنا ہوگا. اور ایک سلیقے سے 5-6-7% کے اوپر پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنا ہوگا. معیشت بڑھے گی تو لوگوں کو نوکری ملے گی. اگر معیشت آگے نہیں بڑھے گی تو یہ تمام لوگ جن کی آنکھوں میں امیدیں ہیں، جب وہ ڈگری لے کر نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں یہ امیدیں لے کر؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے محکمے یعنی پیٹرولیم اور گیس اور پاور اور انرجی کا اس سے کیا تعلق ہے. پوری دنیا میں ہر 1% معاشی ترقی کے لیے، اضافی 1% معاشی ترقی کے لیے 1.5 سے 2% زیادہ انرجی چاہیے. اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مختلف ممالک میں، بیکاز بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے انرجی انٹینسو ہوتے ہیں، بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انرجی انٹینسو نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں. مگر ہر 2 صورتوں میں ہر 1% جو آپ کی ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ کم از کم 1%، کم از کم، جو بالکل جہاں پہ کوئی انرجی انٹینسو کام نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کو اضافی انرجی چاہیے، اضافی گیس چاہیے، پیٹرولیم چاہیے، ڈیزل چاہیے، بجلی چاہیے. اور زیادہ تر ممالک میں 1.5 سے 2%. یعنی اگر آپ نے 5 سے 6% ترقی کرنی ہے ملک نے ان بچوں کو روزگار دینے کے لیے اور ماؤں کی آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے، اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8-10% اضافہ کم از کم کرنا ہوگا. تو ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کون سی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہیں، کوئی ضرورت نہیں انرجی لگانے کی. ارے بھائی، کیا آپ نے ترقی کے دروازے بند کر دیے تھے؟ آپ نے سوچا اب اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوگی؟ جو ہوا کچھ اس میں کووڈ نے حصہ ڈالا، کچھ کووڈ سے پہلے بھی حصہ ڈالا، مگر ہماری ترقی جو ہے وہ تک 0 پہ آ گئی. لیکن بغیر کسی پرانی حکومت کی بات کیے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انرجی چاہیے، ہمیں توانائی چاہیے. اور اگر ہمیں 5 سے 6% ہر سال ترقی کرنی ہے تو ہمیں 8 سے 10% ہر سال توانائی جو ہے وہ بڑھانی ہوگی. اس وجہ سے ہم مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور ان کا تجزیہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اب لاتا رہوں گا. آج میں آپ کے سامنے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزیر اعظم نے ہمارے سامنے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کی نوکری ہے کہ اس کو پورا کریں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی. چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1، روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا. کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے، ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں، اس کے اندر وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کی اس وقت نیوز کانفرنس جاری ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. سما کے ساتھ رہیے. ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے
جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا، یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستانی عوام، پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے، ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سولو کریں گے. تو جہاں پہ ان کے پاس ایل این جی کم تھی یا نہیں تھی، وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی جو انہی کے وفد کا حصہ تھیں، جن کے پاس کچھ ایل این جی موجود ہے، تو ان سے ہماری بات چیت ایل این جی کے لیے شروع ہو گئی. ان کی سرکار، روس کی سرکار جو ہے وہ نئی ایل این جی کی ٹرینز لگا رہی ہے، یعنی ایل این جی بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ان کے ساتھ 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں. اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے ریئلی لائف لائن ثابت ہوئے ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے. تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا، ڈسکاؤنٹڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل، پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع ایل این جی کے لیے، اور ان کی سرکاری جو ایل این جی کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہی نہیں صرف، یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا، آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی. ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائن پہ، ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پائپ لائنز کے اندر. کچھ ہمارے پرانے معاہدے ہیں جن کی ان پہ میں کیا تبصرہ کروں مناسب نہیں، مگر بہرحال ہمارے معاہدے کچھ اگریمنٹس پوری طرح تو کنٹریکچوئل اگریمنٹس تو نہیں ہے، مگر پر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے. تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی، اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں، کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں. ہم کمیٹڈ ہیں، ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چاہیے، اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے. تو 2 بڑی جو ہمارے معاہدے ہیں، ایک ہماری وہ جو پاکستان سٹریم جس کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کہتے ہیں، اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات طے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپ گیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی، ان پہ بھی گفتگو شروع ہو گئی. تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشین وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا. سمری دوبارہ پیش کرتا ہوں: ڈسکاؤنٹڈ کروڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری کانورسیشن شروع ہو گئی ہیں، ان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ پائپ لائنز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آگے بڑھے ہیں. اور ہم نے اس مرتبہ ایک ڈیڈ لائن طے کی ہے تاکہ بات ہوا میں معلق نہ رہ جائے. ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے، وہ جنوری کے مڈل میں آ رہا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت تک ایک خاص شکل، ایسی شکل ان کو دی جا سکے کہ ان کی ایگزیکٹو سمری یا ان کا کوئی جو ایگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے. یہ تو رہ گئی ایک بات. اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے، میں وہ بھی بات آپ کے سامنے ایک ہائی لیول پہ کر دوں، وہ ہے گیس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے. دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو اپنے ذخائر ہیں ہر سال 8, 9, 10%، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی کوئی ذخیرہ نکل آتا ہے کبھی نہیں، مگر ہر سال ہمارا 8-9% ڈپلیشن ہو رہا ہے. یعنی جو ہماری اپنی گیس جو ہمارے کنوؤں سے نکلتی ہے وہ ہر سال 8 سے 10% کم ہوتی جا رہی ہے. اس سال اس کمی کے باوجود پورے نومبر کے اندر پچھلے سال سے ہم نے زیادہ گیس ہمارے پاس تھی اور ہم نے پہنچائی. دسمبر میں ہمارے پاس پچھلے سال سے زیادہ گیس ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں. اور جنوری میں پچھلے سال سے زیادہ ہمارے پاس گیس ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں ڈپلیشن کے باوجود. ابھی ہم نے بڑے صاحب، اور روز ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں،
ہم نے اپنی کمپنیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جس کو پروفائلنگ کہتے ہیں یا جس وقت چولہوں کے اندر گیس آنے کا پریشر اتنا کم ہو جاتا ہے یا چولہے نہیں چلتے، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بھائی آپ کچھ بھی کریں، صبح 6 سے 9 بجے جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے، 12 سے 2 بجے جب دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے، اور 6 سے 9 بجے رات کو جب کھانا رات کا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس آنی چاہیے۔ یہ ہم نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے جس کو ہم روز ٹریک کر رہے ہیں۔ ایس ایم ایس لیول پہ، ایس ایم ایس آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک میٹر ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ان پائپوں کے اندر سے کتنی گیس گزر رہی ہے۔ سیکٹری صاحب اور میں روز صبح ہم اٹھ کے ان پائپوں سے جو گیس گزر رہی ہوتی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ واقعی گیس گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ مگر پچھلے سال سے ہم زیادہ گیس دے رہے ہیں اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہمیں کمٹمنٹ ہے کمپنیوں کی طرف سے کہ یہ جو اوقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو گھر میں کھانا وانا بنتا ہے، تو میں دوبارہ بتا دوں، صبح 6 سے 9 بجے تک، 12 سے 2 بجے دوپہر تک، اور رات کو 6 سے 9 گیس انشاءاللہ آئے گی۔ مگر ہمارے کچھ انفراسٹرکچر کے پرابلمز ہیں جو پرانے ہیں، جو 2-3 مہینے میں نہیں ٹھیک ہو سکتے، کہ جو ہمارے جہاں پہ تو گیس شروع ہوتی وہاں پہ تو پورے پریشر سے آتی، مگر وہ علاقے جو دور افتادہ ہیں جہاں پہ پہنچتے گیس بہت کم رہ جاتی، ان علاقوں کے اندر بعض مرتبہ کمی رہ جاتی۔ یہ کمی پورا سال رہتی ہے، یہ سردیوں میں نہیں، سردیوں میں بڑھ جاتی ہے، مگر یہ کمی پورا سال رہتی ہے۔ تو ان کمپنیوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے تاکہ یہ کمی دور ہو۔ مگر اس دورانیے میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ دور افتادہ علاقے جہاں پہ گیس نہیں پہنچ پاتی، سارا سال نہیں پہنچ پاتی پریشر کی وجہ سے، وہاں پہ اضافی ایل پی جی دی جا رہی ہے، اور 20 سرکاری کمپنیاں جو ہیں، ایس ایس جی سی، پرل پارکو، پی ایس او، ایس این جی پی ایل، یہ 20,000 ٹن ماہانہ، اس سے بھی زیادہ ایل پی جی منگوا رہے ہیں ہر مہینے، تاکہ ان خاص علاقوں میں جہاں پہلے دکانیں نہیں تھیں، جہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں تھی، ایس این جی پی ایل تو کرتی نہیں تھی ڈسٹریبیوشن، ہم نے ان کی زبردستی شروع کروائی، اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس وقت۔ تو ان علاقوں میں جہاں گیس نہیں ہے وہاں پہ ہم یہ ایل پی جی دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے 2 ملین پاؤنڈ کی ایل پی جی پاکستان کو مدد میں دینے کا اعلان کیا ہے، اور ہماری ان سے نیگوشیشنز مکمل ہو گئی ہیں، اور اس 20,000 ٹن کے علاوہ 2 ملین پاؤنڈز کی جو اضافی ایل پی جی ہے وہ انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر پاکستان میں آ جائے گی، تاکہ دسمبر کے مہینے میں جو ذرا سخت، دسمبر اور جنوری کے سخت مہینے ہوتے ہیں، ان میں بھی انتظام کیا جا سکے۔ تو 3 چیزیں بھائی، بہترین روس کا دورہ، نمبر 2 پوری کوشش کر رہے ہیں لوڈ مینجمنٹ کی، اوقات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، طریقہ کار بھی مانیٹرنگ کا بتا دیا ہے۔ نمبر 3 ایل پی جی جو ہے اس کا انتظام کیا ہے، ہماری کمپنیوں نے ایل پی جی کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے، کچھ نے بڑھائی ہے، کچھ نے نہیں شروع کی ہے، اور 2 ملین پاؤنڈ کی اضافی ایل پی جی جو ہے اگلے 10 دن میں ہمیں ملے گی ایران سے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو اگر اتنا خفیہ ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا کیوں؟ یہ تو شکر کرے خفیہ تھا تو ہو گیا، ورنہ آپ نے تو اڑا دینا تھا ہمیں۔ نہیں، آن اے سیریس نوٹ، نہیں ایسی بات نہیں، شاید روس دور تھا، کچھ ہماری نیگوشیشنز چل رہی تھی، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی بات جب تک کنکلوڈ نہیں ہوتی، ہم لوگ ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہیں کرتے، تب تک کوئی ایسی بات نہ باہر نکلے جس سے نیگوشیشنز کو نقصان پہنچے۔ اس میں کوئی خفیہ نہیں تھا۔ اگر آپ وہاں پہ ہوتے یا پاکستان کے قریب ہوتا تو یقینی طور پہ آپ کو جیسے یہاں خبریں مل جاتی وہاں بھی مل جاتی۔ اس دفعہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے، آپ کو خبر غلط کہاں سے ملی؟ چلے خبر نہ ملنا تو ایک بات تھی، مگر یہ خبر غلط کہاں سے ملی، اور یہ خبر غلط رپورٹ کیسے ہوگی؟ آپ ذرا جا کے اپنے ریسورسز ٹٹولیے جنہوں نے آپ کو یہ خبر دی۔ ابھی میں آتا ہوں، آپ کے حاضر ہوتا ہوں،
लेकिन ये कुछ बातें मैं आपसे वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।